السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ آج آپ کے سامنے یہ راول پنڈی سے ایک ہمارے محترم بھائی ہیں، ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں، ان کی عمر ہے 43 سال، قد ان کا 5 فٹ 8 انچ ہے، رنگ ان کا گندمی ہے، وزن ان کا 65 کلو ہے، ذات ان کی راجپوت ہے، تعلیم ان کی ایف اے ہے، اور کاروبار ان کا جو ٹریول عمرہ کی کمپنی ہے راول پنڈی میں، اس میں ماشاءاللہ یہ مینیجر ہیں، اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ اور یہ ان کا ایڈریس جو ہے نا، یہ اڈیالہ روڈ راول پنڈی ہے۔ اس وقت جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں، ان کا گھر کرائے کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ روڈ پر ایک 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے انہوں نے روڈ پر لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ توفیق ہونے پر وہ اپنا ذاتی بھی بنا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میرے بھائی ہیں نا، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم بھی ہے اور بچے بھی ہیں، سچ بولنے والے انسان ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب پاکستان میں کرونا آیا نا، کرونے کے حالات میں کاروبار ختم ہو گیا، تو میری جو وائف ہے نا، تو وہ میرے ساتھ روزانہ لڑائی جھگڑا کرنے لگ گئی۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہیں تو آپ لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، میں جب بھی رات کو آؤں آپ کہیں کہ ہمارے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے، میں جیسے بھی انتظام کر کے، گھر میں کچن کا مسئلہ ہے، ڈریس ہیں اور گھر کی ضروریات ہیں، میں جیسے بھی انتظام کر کے گھر میں لے آیا کروں گا، چاہے میں کسی دکان سے ادھار لے کر آؤں یا جو بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے ذریعہ بنائے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن ان حالات میں جب آدمی کے حالات کے، گھر کے یا کاروباری حالات ڈاؤن ہو جائیں تو لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، پہلے اگر ہمارے پاس زیادہ فراوانی تھی، اب تھوڑا سا ہم صرفہ کر لیں، اسی حساب سے چلیں، تاکہ یہ کرونا میرے اوپر نہیں، یہ پوری دنیا میں ہمارے بھائی جو ہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، گھر میں ہم بند ہیں۔ اگر کاروبار بھی ہیں تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھر کے ضروریات ہیں، جو بھی میں پورا کروں گا، لیکن پہلے سے ذرا تھوڑا سا ہم گزارے کے ساتھ چلیں تاکہ یہ ہمارا امتحان کا وقت نکل جائے۔ وہ کہتا ہے جب ایسے وقت آیا تو میرے ساتھ میری بیگم نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ ہمارا بول چال ختم ہو گیا۔ اور میرا ذاتی گھر ہے، میرے ذاتی گھر میں وہ رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں، روزانہ کا لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے الگ کرائے کا گھر لے لیا اور پھر الگ رہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے اصل مجھ سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی، جب میری شادی ہوئی تو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میری بیوی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اندر سے کچھ اس کے کوئی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار، مجھے بھی کوئی کاروبار کروا دیں۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو بھی کروا دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی عزیز تھا، اس کا رشتہ دار عورت کا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا عزیز ہے، بھانجا بھتیجا لگائیں یا کوئی بھی، تو آپ پیسے دیں تو اس کو میں کاروبار۔ وہ کہتا ہے میں نے پیسے لگائے اور میں نے ان کو گارمنٹس کا کاروبار کروا دیا۔ تو ماشاءاللہ جو ہے نا، گارمنٹس کا کاروبار ان کا بہت ہی اچھا ہو گیا، یہاں تک کہ یعنی پیسے میں نے لگائے تھے، کاروبار اتنا اچھا ہو گیا کہ ماشاءاللہ ان کو ماہوار ٹھیک ٹھاک آمدن آنے لگی۔ اور جب آمدن آنے لگ گئی تو وہ میرے اوپر روب اور لڑائی اور جھگڑا، یعنی حالانکہ کاروبار اگر میں نے کیا ہے اس نے یا اس کا کوئی بھی عزیز ہے، اس کو شاپ بنا کر دی، وہ کہتا ہے میں نے پیسے لگائے ہیں سارے، حالانکہ اس کو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میرے خامند کا ہی یہ کاروبار ہے، اگر یہاں سے بھی پیسے آتے ہیں تو یہ پیسہ کاروبار تو میری میاں نے کروایا، لیکن نہیں، اس نے تکبرانہ طریقہ اختیار کیا، جارحانہ اقدامات، اور یعنی کہنا گھر میں تو اب ادھر سے پیسے آتے ہیں، ادھر سے آپ کا کاروبار تو ادھر سے کچھ بھی نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے یہاں تک کہ مجبور ہو کر میں نے اس کو طلاق بھی نہیں دی، چھوڑا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں سچا انسان ہوں، میرے بچے ہیں، لیکن 2 سال سے میری اس سے کوئی بات نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے۔ میں نے الگ کرائے کا مکان لیا، الحمدللہ میری اپنی ملازمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور شادی کروں اور میرا گھر جو ہے نا وہ بس جائے۔ تو وہ کہتا ہے میرے پاس 5 مرلے کا مکان بھی ہے، انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مکان جو ہے نا وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ایسا ایسا بنا لوں گا، عمرے کا دفتر ہے، وہاں پر مینیجر ہے ماشاءاللہ، تو اپنا نظام وہ چلا سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ پروفائل جن کو پسند آئے، کوئی لڑکی ہو، طلاق یافتہ ہو، کنواری ہو یا بیوہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اچھے ہوں، اچھے لوگ ہوں، وہ اس نزاکت کو سمجھے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، تو جو بھی یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی میرے پروفائل، یہ میری ساری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مکمل، جس کو بھی یہ رشتہ پسند آئے،
وہ راولپنڈی سے، اسلام آباد سے یا پاکستان کے کسی شہر سے، لیکن جو ہمدرد انسان ہو، ایک بندہ پہلے سے ہی جو ختم ہوا ہے، تو اس کو ایسے انسان ملنے چاہیے جو اس کی اس پریشانی اور اس نزاکت کو سمجھے، تاکہ اس کا بھی گھر بن جائے اور وہ اپنے گھر، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام جو ہے نا، جو بھی دیکھیں، ہمارا کوئی فیک رشتہ نہیں ہوتا۔ جو بھی میں پروگرام دیتا ہوں وہ بالکل وہی ہوتا ہے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں، خواتین میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ ہمارے ادارے کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، ہم ڈائریکٹ اس کا نمبر دیں گے اور آپ ڈائریکٹ بات کریں گے۔ الحمدللہ ہمیں کوئی رشتہ ایسا نہیں کہ جو اپنی طرف سے بنا کر ہم لگائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ الحمدللہ کئی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، قاری صاحب یہ رشتہ فیک ہے، میں نے کہا بالکل فیک نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ہمیں الحمدللہ اپنا جو ہے نا ہمارا فارم پر کیا، 2 تصویریں سینڈ کی اور ہمارے ادارے کے سروس چارج دیے۔ ہم نے ڈائریکٹ ان کا نمبر دیا۔ جب ڈائریکٹ انہوں نے آپس میں بات کی نا، تو کہتے قاری صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ ویسے ہی ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں صحیح سچائی پر مبنی ہے۔ الحمدللہ جو بندہ جھوٹ بول کر کرتا ہے، تو یہ تو نکاح کی آیتیں کیا ہیں، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اور مرد جب نکاح کریں، دونوں کی طرف سے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پر سچ پر بنیاد ہو۔ اگر ہم یہ کام کرنے والے جھوٹ بولیں گے، فیک رشتے لگائیں گے، تو پھر کیسے یہ کام ہوگا؟ ہمارا کام تو نکاح کو آسان کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں۔ اب یہ راولپنڈی سے ہمارے پاس رشتہ ہے، راولپنڈی سے اگر کوئی والدین یعنی جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف سادہ ان کو نکاح چاہیے۔ کوئی اگر ادھر سے ہی آ جائے، لاہور سے آ جائے، پاکستان کے کسی شہر سے آ جائے رشتہ، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ اس کو عزت دیں گے، مکمل اس کو تحفظ دیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔